یہ ایک دفعہ پھر حالت حرب میں جانے لگی ہے پاکستان تحریک انصاف، یوں نظر آ رہا ہے. تو اس سے آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کو ایڈریس کر دیں کہ اس دفعہ کے ریاکشن مختلف ہوگا، کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے، اور اسی کے ذیل میں جو ٹیم چینج کی ہے اس اسٹریٹجی کے مطابق. طاقت کا اصول یہ ہے کہ طاقت جتنی استعمال ہوتی چلی جاتی ہے اتنی کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو لہٰذا اب طاقت زیادہ استعمال ہو یا کم استعمال ہو، اہم بات یہ ہے کہ جس پر ہونی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف، کیا اس کو اس سے کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو اب اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کے خلاف طاقت کتنی استعمال ہوگی. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طاقت کی پہلی کمزوری اس کے مخالف کی بہادری ہوتی ہے. تو مخالف جو ہے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اچھا ہرچہ باد آباد میں دیکھ لوں گا. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو پھر طاقت کم ہے زیادہ ہے اس کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. طاقت استعمال ہو کے لوگوں کو گولیاں لگ جائے. دیکھیے لوگوں کو گولیاں لگنا بری بات ہے، اس میں کون کہہ سکتا ہے، اس کی دنیا میں کون اس کی کون یہ چاہے گا کہ میرے ورکرز کو پھر لگ جائے. نہیں، یہاں پہ اگلی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا آپ کو پاکستان بدلنا ہے یا نہیں، کیا آپ کو دستور کے مطابق معاملات چلانے ہیں یا نہیں، یا آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن، آزاد عدلیہ آپ کے پاس اگر ہے تو پھر تو آپ کہیں کہ ہاں جی حالات اس جگہ پہ ہیں کہ اب کسی کو اب تو بس ٹھیک ہے، سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے. جب سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا تو کچھ طبائعیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں. سب میری طرح اور آپ کی طرح نہیں ہوتے. میری طرح کے تو بالکل زیادہ تر لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں جو ٹھنڈ پروگرام، خوف سے، کسی اور چیز سے، ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے زندگی بہت کا مسئلہ ہے. تو 8 فروری اس کی مثال ہے. 8 فروری اس کی مثال ہے. تو طاقت کا استعمال اب میٹر نہیں کرتا. دوسری بات اب اس سے آگے آ جائیں، وہ ہے کہ جو ٹیم میں تبدیلی ہوئی ہے وہ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اب اس کا مطلب ہے ایگریشن. ایگریشن بھی کیسے؟ ایگریشن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جنید اکرم کی بڑی حیثیت ہے، بڑے پرانے ساتھی ہیں، لیکن اگر آپ پارٹی میں اور اوورال پولیٹیکل سین میں کیا جنید اکرم اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنے علی امین گنڈا پور؟ نہیں، لیکن ڈیسیجن ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب کا ڈیسیجن، ٹھیک ہے. there is a reason behind this. اچھا، اب ہارڈ لائنر ہے. اس کے بعد انہوں نے عالیہ حمزہ کو بھی آگے کیا. خدیجہ شاہ صاحبہ کا بھی نام آ گیا خدیجہ شاہ ریلیشنز کی کمیٹی میں. جی خدیجہ شاہ صاحبہ کا نام آ رہا ہے. اچھا، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ 9 مئی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے ڈیل کرنا مشکل ہے، جنہوں نے اپنی جان پہ کچھ نہ کچھ جھیل رکھا ہے. بیٹل ہارڈنڈ. جی، جب آپ جھیل چکے ہوتے ہیں تو آپ کے بات کرنے کا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور اس میں بار بار یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ جب آپ حسین شہید سہروردی کے ساتھ معاملات نہیں نمٹا سکتے تو پھر شیخ مجیب الرحمان سے نمٹانے پڑتے ہیں اور نمٹتے نہیں. تو جب آپ عمران خان سے معاملات نہیں نمٹا پا رہے، جب آپ علی امین گنڈا پور سے معاملات نہیں نمٹا پا رہے، بیرسٹر گوہر سے نہیں نمٹا پا رہے، تو پھر نتیجہ جنید ہوں گے، نتیجہ عالیہ حمزہ ہوں گی، اور پھر ان کے ساتھ معاملات نمٹانا کافی مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا اب یہ پرابلم جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کا مطلب دوسرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایز آف ناؤ، تادم گفتگو، مذاکرات کے سبھی دروازے بند کر